عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی، مرد تو اپنی پسندیدہ عورت کو چھونے والی ہواؤں کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر تندرست ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے کہ تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں قسمت سے ملتی ہے۔ ہماری بھی قسمت میں ہجر اسود کا بوسہ لکھ دے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہو جایا کرتا تھا۔ محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے۔ اس میں انسان خود سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ اسے کب اور کس سے اور کتنی محبت کرنی چاہیے۔ بابا جی فرماتے ہیں، کسی کو الوداع کہنا بہت تکلیف دیتا ہے اور ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، عورت بس اپنے من پسند مرد کی بات مانتی ہے اور صرف اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ مرد نام ہی اعتبار کا ہوتا ہے، وہ شخص مرد نہیں ہوتا جس کو اپنی خواہشوں پر کنٹرول نہ ہو، ورنہ ایک حقیقی مرد اپنی خواہشوں کی آگ میں جل جاتا ہے، لیکن محبت کرنے والی عورت سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتا۔ بابا جی فرماتے ہیں، پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ 1000 زخم بھر جاتے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے شفا سے کم نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے۔ زندگی عجیب شے ہے، جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی ہم سے دور چلی جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے جستجو نہ کی جائے وہی جولی میں آ گرتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ کا پسند کیا ہوا اللہ پاک کو بھی پسند آ جائے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے ہیں، خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بناتی ہے، ورنہ حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں اور کوئی عام سا چہرہ بھی دل میں اتر جاتا ہے۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے۔ عورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس مرد کے دل میں کسی اور عورت کی گنجائش ہو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ خود کو کسی کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔